الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ دوستو، کل کے بیان میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعت کا زمانہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں جو گزارے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتایا تھا. آج میں اس کے کچھ آگے کی کچھ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے محترم بزرگ دوستو، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لا کر کے. حلیمہ سعدیہ گواہی دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما عام بچوں سے الگ تھلگ تھی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے تھے تو 2 سال کے لگتے تھے، اور جب 2 سال کے ہوئے تو ایسا لگتے تھے کہ یہ 4 سال کی عمر کے بچہ ہے. عام بچوں کی نشو و نما جس طرح سے ہوتی ہے اس کے برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کی عمر میں بیٹھے اور 9 ماہ کی عمر میں چلے اور 10 ماہ کی عمر میں بکریاں چرانے کا خواہش کا اظہار کیا. بکریاں چرانا، دائی حلیمہ کے یہاں بنو سعد، قبیلہ بنو سعد جو تھا وہ قبیلہ بکریوں کو چرانا اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. تو روزانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ جو رضاعی بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے اور بیٹیاں جو تھیں وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی جاؤں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1.25 سال کے ہوئے تو تیر اندازی میں حصہ لیا، تیر چلانے میں، نشانہ بازی میں. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں حصہ لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے وزن کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جتنے بھی 2 آدمیوں کے ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بیٹھا کر کے وزن کیا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری تھا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 10 آدمیوں کو ایک طرف تولا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہو گیا. ایسے ہی 100 آدمیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وزن کیا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وزن تھے. میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور پرورش جس طرح ہوئی عام بچوں سے بالکل برعکس تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ عام بچے ہوا کرتے ہیں ان کے بدن گندا ہو جانا، کپڑے گندا ہو جانا یا نجاست کا لگ جانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاکیزہ اور ایسے صاف ستھرے تھے کہ کہیں بدن میں یا کپڑے میں کہیں گندگی نہیں دکھائی دیتی تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پانی لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دھونے کے لیے جاتی تو چہرہ ایسا صاف و شفاف ہوا کرتا تھا کہ لگتا کہ ابھی کوئی دھو کر کے گیا ہے. کہیں بدن میں کوئی نجاست نظر نہیں آتی.
اب 2 سال کا زمانہ پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے مطابق دعا کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ مکے کو چھوڑنے کے لیے جانے لگی، اور یہ دل نہیں کر رہا تھا کہ بچے کو لے جا کر کے چھوڑا جائے، اور یہ دعا کر رہی تھی کہ یہ خیر و برکت، یہ رحمت ہمارے یہاں کچھ اور دن رہے، یہ بچہ ہمارے پاس کچھ اور دن رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے گھر کے اندر جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ اسی طرح سے آتی رہیں گی۔ لیکن جو معاہدہ کیا گیا تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا، 2 سال کی مدت پوری ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکے میں پہنچی، اور دل دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کسی طرح سے بچے کو پھر ہمارے حوالے کرا دے۔ جب مکے میں پہنچی تو دیکھا، پتہ چلا کہ مکے کے اندر جو ہے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ہاں ابھی کچھ سال پہلے کرونا وائرس آیا ہوا تھا، اسی طرح سے ایک پھیلنے والی بیماری مکے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ حضرت آمنہ نے کہا کہ میرے بچے کو کچھ دن اور لے جا کر کے اپنے پاس رکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ کے شکریہ ادا کیں کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اور حلیمہ سعدیہ پھر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے قبیلہ بنو سعد آ گئیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی تھی، 2 سال 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ کے ایک اور بیٹا دونوں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک 3 لوگ آئے، انسانی شکل میں فرشتے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینے کو چاک کیا، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد بالکل کھولا، اور کھول کر کے جیسے بائی پاس آپریشن کیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک والوں کو، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا گیا، اور اندر سے دل کو باہر نکالا گیا، اس کو برف سے دھویا گیا، اور کچھ گندی چیزوں کو باہر نکالا گیا، اور ایک فرشتہ اس میں سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اور اس میں سے آسمان سے کچھ نورانی چیز آئی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا جو ہو رہا تھا اس کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سب میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی، رضائی بھائی تھا، وہ دیکھ کر کے بالکل گھبرا گیا، ڈر گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، کبھی بائی پاس آپریشن دنیا کے اندر ہوا نہیں تھا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ عام طور پر بچے جس ماحول کے اندر ہوتے ہیں، وہاں کے بول چال کے اندر جو گندگیاں، جو برائیاں، جو بولنے میں جو بچے الفاظ کی غلطی ہوتی ہے، اور جو بچوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان ساری گندگیوں کو نکال کر کے پھینکا گیا، اور نورانی چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالا گیا۔ اب ادھر ہمارے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو پریشانی ہوئی، گھبرا گیا، بھاگتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچا، اور جا کر کہا کہ میرے بھائی کو اس طرح سے 3 لوگ آئے اور سینے کو چاک کر دیا گیا، اور پوری باتیں سنائی۔ حلیمہ سعدیہ تو گھبرا گئی کہ ابھی بچے کو دوبارہ لے کر کے آئی تھی، یہ کیا ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی آئیں، اور آ کر کے دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے 2 سال 2 مہینے ہوئے تھے، بالکل گھبرائے ہوئے تھے، بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے۔ حلیمہ سعدیہ آ کر کے فوراً اپنے سینے سے لگا لی اور کہنے لگی کہ اے میرے لال، کیا ہوا یہ کس نے ایسا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ابھی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ یہ پہلا دفعہ تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کو شق کیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر آئیں اور پریشان رہنے لگی کہ یہ ہوا کیا،
ان کو کیا معلوم تھا کہ آگے چل کر کے یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے، بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے۔ میرا محترم بزرگ دوستو، جب وہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سین لگائے اور ٹانکے مار دیے، حلیمہ سعدیہ آ کر کے دیکھتی ہیں کہ سین لگایا ہوا ہے، ٹانکے مارے ہوئے ہیں، اس کا نشان دکھ رہا ہے، لیکن یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بائی پاس آپریشن کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، چند منٹوں میں ہوا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے اور حلیمہ سعدیہ کا جو گھر ہے وہ زیادہ فاصلے میں نہیں تھا، بلکہ 1 کلومیٹر سے بھی نزدیک میں وہ بکریاں چرا رہے تھے، بالکل قریب میں۔ اور وہاں سے حلیمہ سعدیہ کا بیٹا آ کر کے بلا کر کے، اور حلیمہ سعدیہ کو وہاں جانے میں جتنا وقت لگا ہوگا اتنے دیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی پاس آپریشن کر دیا گیا، شق صدر کر کے ٹانکے وغیرہ لگا دیے گئے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہوش و حواس میں تھے۔ آج کل بائی پاس آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو 5 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور ان کے ہوش میں آنے کے لیے 24 گھنٹے لگیں گے آپ کو۔ تو میرا محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائی پاس آپریشن ہوا، شق صدر ہوا، اور یہ پورا مرحلہ ختم ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر لگایا گیا۔ تھوڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی وہ بچپن سے تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شق صدر کے بعد جو مہر لگایا گیا یہ اس کی تجدید تھی، یعنی پھر سے اس کو نیا کیا گیا، تازہ کیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور 2 سال رہے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہونے لگے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی، پڑھا لکھا یہودی عالم نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگی کہ لوگوں اس کو پکڑو، اس کو مار دو، اس کو ختم کرو، ورنہ یہ بڑا ہو کر کے ہم لوگوں کو قتل کر دے گا۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، کہنے لگیں کہ یہ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ وہی بچہ ہے جو یہودیوں کے خاتمہ کا وجہ بنے گا، اور ہمارے علم کے مطابق اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ وہ یہودی اپنی کتاب کے مطابق صحیح کہہ رہا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ان کے والد ہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے، اور وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایک مرتبہ اوقاز کے میلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی دیکھ کر کے چلانے لگا کہ وہ لوگوں اس کو پکڑو، یہ بچہ یہ بڑا ہو کر کے ہمارے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ تو وہاں پر بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے، اور بہت ہی پریشانی کے ساتھ 2 سال اور گزارے، اور 2 سال گزارنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل قدموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ پہنچی، اور مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے مکہ کے قریب ایک اونچے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا، اور رفع حاجت کے لیے حلیمہ سعدیہ گئیں۔ واپسی پر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہیں، تو بالکل گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، رونے لگی، تلاش کرنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگیں کہ جس بچے کو لے کر کے ہم ان کے سپرد کرنے آئے تھے وہی بچہ غائب ہو گیا، اب کہاں جائیں ہم تلاش کرنے۔ اور اتنا رونے لگی کہ ان کے قافلے کے ساتھ جو لوگ تھے سب رونے لگے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ بھی رونے لگے۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس پیش ہوئیں اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پورے مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، اور تلاش کر کے سب لوگ تھک گئے۔ حلیمہ سعدیہ خانہ کعبہ کے پاس گئیں، طواف کیا، اور رو کر کے دعا کرنے لگی، اور کہنے لگی کہ اگر بچہ مجھے نہیں ملا تو میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ کر کے وہاں سے کود کر کے جان دے دوں گی۔
غیب سے آواز آئی کہ رونے کی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، وہ بچے کو کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ بچہ فلانے جگہ پر بیٹھا ہوا ہے ایک درخت کے نیچے۔ ایک روایت کے مطابق جب وہاں پر گئے تو وہ بچہ مل گیا۔ دوسری روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب کے پاس سونپا اور کہا کہ یہ بچہ فلانے جگہ پر تھا۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی گواہی دیا تھا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔